ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. سب تیرے لیے تھے بندے. کب ہم نے تجھ سے کہا اس کو ہونا؟ کبھی کہا کہ ہمیں بریانی کھلا؟ اللہ کی ذات تو اس سے پاک. ہاں بندے اشرف ہے بس تو کس کے لیے؟ اس لیے حضرت میں ادھر سے چلا تھا، میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. اپنے دل پر دھیان کریے، انہوں مانجو ہے قدیم اللہ دا نام ہے کہ مانجو. کدی حضرت نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھ کے ملا شریف کا ماں ہے. ٹھیک ہے بیٹا، گلیاں بڑی سجی ہیں، بڑی روشنی ہے. جس نے 1 روپیہ بھی نبی علیہ السلام کی محبت میں خرچ کیا، اللہ اس کا بہت ادھر بھی اور آگے بھی ادھر عطا فرمائے. لیکن حضرت جی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑیاں صرف گلی میں ہیں. میرے اندر کوئی لڑی نہیں، میرے اندر کوئی لڑی نہیں، میرے اندر کوئی بتی نہیں، میرے اندر کوئی لائٹ نہیں. اور یہاں حضرت میں ضرور ساگر صدیقی کو اللہ حضرت پہیوں نے کوٹ دی چلے تو دور بولے شاہ کہتے ہیں سچا کھاتے پاپڑ بلدے. قوم سچ سنے اندر، قوم تو لگی ہے جھوٹ پہ. ان کو جتنا جھوٹ سناؤ گے اتنے خوش رہیں گے، سچ سناؤ گے تو مارے گے ہی آپ کو. وہ اس دور میں نا حضرت یہ بھی بلب شلب ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لوگ دیے سے چراغاں کیا کرتے تھے. تو چراغاں تھی مسجد میں. ساگر صدیقی بیچارہ اپنے حال میں جا رہا تھا، وہ اندر جلسہ وغیرہ چل رہا تھا. وہ آگے کہتا جی میں نے بھی کچھ کہا. انہوں نے کہا جا تشیع لیا تو بھی کہنا. انہوں نے کہا بھائی اجازت تو دو کچھ بولوں گا. اس کو اجازت، اشعار اس نے کافی زیادہ کہے ہوئے. آخری کمال کر گیا، میں آخری سناؤں گا. پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو اندر بند کرو. لائٹاں شیٹاں ساری. کسی نے پوچھا ساگر کیا؟ تجھے وہ لائٹوں سے کیوں کرو؟ مجھے لائٹوں سے کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے جائے دل کہیں تو گھر بند کیوں کرو؟ جواب کا مان دیا. وہ کہتا ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان اندھیرا ہے. اوے حضور تو تیرا اندر روشن کرنے ہے، اندر تے تو روشن کیتا کوئی نہیں، اندر تے تیرے نہیں رہے گا. ہاں بھئی آمد مصطفیٰ کا مقصد قرآن ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حضور تو اندر روشن کرنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا مقصد تو اخلاق کی بہتری تھی. نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہمیں انسانیت کی معراج پہ پہنچانا تھا. لیکن حضرت صاحب آپ کو غصہ لگتا ہے میری بات کا تو لگے، انسانیت کی معراج پہ ہمیں حضرت کیا پہنچنا تھا. ہم تو اس وقت پستیوں کے گڑھوں میں پڑے. 100واں نمبر ہے پاکستان کے پاسپورٹ کا اس وقت دنیا میں. انصاف میں ہمارا نمبر بہت آخر پہ چل رہا ہے. اور میں کل ادھر ایک پروگرام میں تھا، سیاسی پروگرام تھے، تو جاپان میں کوئی سیاسی طور پہ وہ کہہ رہے تھے مجھے حضرت صاحب پچھلے 17 سال تو جاپان دے کسی تانے میں کوئی کیس مجھے پکا انہوں نے کہا حضرت کر دیجیے گا بات اگر کوئی مانگی تو میں پورے 17 سال ہو گئے ہیں جاپان کے کسی تانے میں کوئی کیس درج پھر بھی بیٹھی تھی ساری پولیس. اللہ وہ قوم ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی روحانی کتاب ان کے پاس نہیں ہے. اللہ ہمارے پاس، نبی پاک ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، جاریات ہمارے پاس، امہات المومنین ہمارے پاس، اشرا مبشرہ ہمارے پاس، پانچتن پاک ہمارے پاس، غوث پاک ہمارے پاس، معین الدین چشتی ہمارے پاس، داتا صاحب ہمارے پاس، بابا صاحب ہمارے پاس، بخاری ہمارے پاس، مسلم ہمارے پاس، ترمذی ہمارے پاس، نسائی ہمارے پاس. لیکن حالات کیا ہیں؟ میں مسافر آدمی ہوں، گاڑی باہر کھڑی ہے، ریڈنگ دیکھ لیجیے آپ 1,70,000 کی کوئی نہیں جی، تقریباً ہم نے 1.5 سال میں اتنا سفر کیا. اس سے جو پچھلی بیٹی 1,17,000 اس کی بیٹی تھی. اور ساتھ اکثر صاحبزادہ صاحب تشریف لے جاتے ہیں اپنی گاڑی میں، ووٹ ڈالیں تو پتہ نہیں بات کہاں پہ کہاں جائے. اور اکثر اپنی گاڑی چلاتا بھی خود ہوں اور آپ کو بتا کہ من کر گاڑی نہیں چل رہی ہے. اور ہمارے ادھر پتر یہ حال ہے، گرمیاں تقریباً اینڈ ہو رہے ہیں، راستے میں سڑکوں پہ کولر پڑے ہیں، حمام پڑے ہیں، حمام کے اوپر ایک پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے، بازار سے لے جاؤ تو 15 روپے کا آتا ہے. اور پتر ہم تو آئے 75 سال میں اس گلاس سے سنگلی نہیں ٹروا سکتے. اور وہ کہہ رہے تھے 17 سال گزر گئے، جاپان میں کیس نہیں فائل ہوا، تھانے خالی بل پہ. اور ادھر حال ہی ٹھیک ہے جی، حکمران چور حکمران چور حکمران چور. لیکن سر مجھے اتنا بتاؤ یار، یہ جو 15 روپے والے گلاس کو سنگلی لگی ہے یہ کس سے بچانے کے لیے لگی ہے؟ کسی حکمران سے بچانے کے لیے لگی ہے؟ یہ یہاں سے بچانے کے لیے لگی ہے یا مجھ سے بچانے کے لیے لگی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنے لڑیاں ہیں نہیں اندر لڑیاں کوئی.
لائٹاں باہر نہیں دے اندر لائٹاں اندر نیرا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو کبھی کل بھی انسان تو خدا کے بندو دن آتے ہیں میں گزر جاتی دن آتے ہیں کچھ نہیں ہم اسے مثلا یہ محرم شریف آئی گزر گئی سچ دسی ہوئی کیا لیا ہم نے اس بار کربلا سے کچھ سبق کوئی پروگرام ہم نے بنایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کیا اب کیا کر سکتے ہیں ہم نے حضرت جی کربلا سے سوائے لنگر اور شبیر کے کچھ بھی نہیں حالانکہ تھوڑا سا بیٹا آگے جاتے نا لنگر اور شبیر سے تو آگے آپ کو ملنا تھا صبر حسین جو ہم نے کربلا سے لیا میرا دوست کل تقریباً 4 پروگرام کیے اس سے پچھلے والے دن میں نے 6 پروگرام کیے تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے حضرت ہر پروگرام کا اینڈ یہی ہوتا ہے اور اس کا بھی یہی ہونا ہے کیا محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شافر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے سے لگ رہے ہیں وجہ کہ ہم نے کربلا سے صبر حسین میں سے کوئی تبرک لیا صرف سبیل لی اور لنگر لیا باقی کیا لیا اگر اس قوم نے کربلا میں سے صبر حسین سے تھوڑا سا تبرک لیا ہوتا تو کبھی یہ قوم مسجد میں کھڑے ہو کر چاولوں کے ایک شافر کے لیے دوسرے سے نہ لڑتی ہے تھوڑا سا آگے جاتے تو رضائے حسین تھوڑا سا آگے جاتے انداز حسین تھوڑا سا آگے جاتے فکر حسین تھوڑا سا آگے جاتے شجاعت حسین تھوڑا سا اور جاتے آگے رضائے حسین تھوڑا سا اور جاتے سجدہ حسین تھوڑا سا اور جاتے آتے تو تلاوت حسین صرف قوم کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں لنگر حسین اور رضیہ اور سب باقی کیا ہے اسی لیے تو 100 نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان صرف دنیا میں 3 ملک ایسے ہیں جن کا پاسپورٹ میرے اور آپ کے پاسپورٹ سے نیچے ہے جو حالات بنے کھڑے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے اگلے سال وہ 3 بھی ہم سے اوپر ہو گیا وجہ اپنے اندر چڑیاں لائیاں اپنے اندر چڑیاں لائیے یہی پیغام میلاد مصطفیٰ ہے اور حضرت وہ دور جب ہمارے اندر بھی جھڑیاں لگی تھی ہم نے پھر زمانوں پہ بادشاہت کیا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں نے لکھا 2 بچیاں وہ دور جب ہم زمانوں کے بادشاہ تھے 2 بچیاں آ گئی ہیں آ کے عرض کرتی امام صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے اور میں پوچھو عرض کرتی حضرت ہم نے اپنے گھر میں نا گھڑیاں لگا رکھی کپڑا بناتی ہیں رات کو مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو جب دیے میں تیل ختم ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی گھڑیاں اٹھا کے نسین میں لے جاتے ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتے ہیں کیونکہ دیے میں تیل ختم بھی ہو چکا ہوتا ہے گھر میں بھی تیل کوئی نہیں ہوتا مسئلہ امام صاحب یہ تھا کہ جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے نا روشنی کم ہونے کی وجہ سے تنگ سیدھی نہیں آتی گرا ٹھیک نہیں کرتی اس لیے اس کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو کیا وہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور یہ کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے ہم سب بڑے حیران آپ نے فرمایا کچھ چھوٹی چھوٹیاں کڑیاں کی مسئلہ کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل ان کا نہیں بھی کچھ اس کرتی امام صاحب آستہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ قمری مہینے کی ابتدا ہوتی ہے یا قمری مہینے کا آخر چل رہا ہوتا ہے چاند میں اتنی روشنی ہوتی نہیں کہ کپڑا بن سکے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بادل ہوتی ہیں اوپر روشنی کوئی نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے نا جو انہوں نے اپنے سین میں دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا ہم اپنی گھڑی ان کی دیوار کے قریب کر لیتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں ہم کپڑا بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا اپنے لیے جلایا اور ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لے رکھی کہ آیا ہم تمہارے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیں تو امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا امام صاحب ہم نے حیران ہو کے پوچھا وہ کڑی ہو کدے کروں وہ کہنے لگی ہم بشر حافی کے گھر سے ہیں ہم حضرت بشر حافی کے آپ نے فرمایا اتنا تقویٰ ہو سکتا کہ ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے لیکن پتر دیکھو ہم کیا یہ میں نے پتر میں آپ کو قرآن سنانے لگا میں نے آپ کو کوئی میر تقی میر کی غزل نہیں سنانے لگا اور نہ میں کوئی آپ کو کوئی نصرت کی قوالی سنانا قرآن میں اللہ نے فیصلہ کر
کیا فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا تم ہی غالب رہو گے. شرط بتا کے کیا لگائی ہے ان کنتم مؤمنون، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گی. پتر اندر چڑیاں لائے بغیر گل نہیں جمانی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اندر چڑیاں لائے بغیر گل کرنی قرآن ہے. ان کنتم تمہیں مومن. دیکھو نا جلدی، میں نے جیسے کہا کہ ہم نے محرم شریف گزار دی، کچھ نہیں ملا سوائے لنگر اور سبیل کے، کچھ نہیں ملا. ربیع الاول آیا، یہ بھی گزر رہے تھے، ٹھیک ہے 14 ہو گئی ہے، بلکہ گئی 14 بھی ہے. پورا مہینہ ہم نے اپنی محفلوں میں یہی کہتے گزار دینا ہے. سونا آیا تو سج گئے نے، لیکن گلیاں بازار ہی سجے. جنیوں نے گلیاں دکاناں نے نہ وہ سجیاں، جڑا نہ گلیاں گھر نے نہ وہ سجے، نہ گھر رہن والے سجے. بازار سارے گئے، لیکن اسی بازار میں ایک دکان ہے جس میں دودھ ہی کوئی نہیں، سارے کا سارا کیمیکل ہے. اسی حضرت گلی میں ایک دکان ہے جس میں ایک چیز بھی ایک نمبر نہیں ہے. کس طرح مجھے نا یہ تھوڑا سارا پہ نا ہیئر فال، چوال چھاڑ، وہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے وہ پاک اتاری نا تو انہوں نے دیکھ لیا. اوورآل جو بھی انہوں نے کچھ کیا، مجھے انہوں نے کوئی ایک شیمپو لکھ دیا، ایک انہوں نے صابن لکھ دیا، میں سے چھوڑا، تو ایک دو انہوں نے دوائی لکھ دی. اور میں ان کی دل جوئی کے لیے اللہ میں لایا کو بھی لیا. میں دکاندار سے نہ لیتے ہوئے میں نے صبح تھوڑی شوگر بچہ تھا بڑا پیار والا، میں کیا اتیام کری 2 نمبر شہر میں دیں. میں شوگر میں تھا لیکن وہ سیریس پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں حضرت 2 نمبر بھی مل لیتے غنیمت ہے، وہ تو 6-7 نمبر چلیں گے. جہاں اسلام میں 2 نمبر کی اجازت نہ ہو اور 6-7 نمبر چل نکلے تو پتہ حالات کیسے ٹھیک ہو. یہ تو مجھے بتاؤ کیسے حالات ٹھیک ہو. 2 بھی نہیں، 6-7 تو اجازت ہی نہیں، 2 بھی نہیں. پھر خدائی مدد آئے گی بچے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو. لیکن ہونا پہلے مومن. اب حضرت کو اب کیا بندہ سنا، حضرت ایک طرح سے ناراض ہوتے. ہم باہر تھے پچھلی دفعہ نا، تو کوئی علاقہ آیا تو اس رات سڑک پہ نا سٹال لگے تھے، وہ شیشیاں پڑی ہوئی تھی. میں نے وہ ساتھ والے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا ایک ہی انہیں کیا حضرت تسی تڑے نہ پہلی گئی سائڈ پہ، ہمیں 20-30 سال ہو گئے، ہم نے اتنا یوکے نہیں دیکھا جس طرح انہیں کوئی نے کرا دیا. ہم نہیں کبھی سائڈ ہوئے، ہمیں نہیں پتا کیا ہے. میں کیا پھر آئی دیکھو تیسرا تھا 5ویں پہ ہم اسٹال حضرت لگا تھا. وہ فارمی شہر تھا، کلو دی پیکنگ، آدھا کلو دی پیکنگ اور پائی والی پیکنگ، قیمت لکھی ہوئی تھی. ساتھ حضرت ایک وہ میز پہ کارڈ پڑا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا کلو کی قیمت یہ ہے، آدھا کلو کی یہ ہے، پائیا کی یہ ہے. تینوں میں سے جو لوگ، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس نے پیسے بھیج دیے. میں بڑا حیران ہوں. وہ ایمانداری میں اس لیول پہ پہنچ گئی کہ بغیر دکاندار کی دکانیں چل رہی ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آج تک گلاس سے سنگلی نہیں کروا سکتے کہ ہو کیا رہا ہے. سارے آپس میں بیٹھے ہیں، بیٹا بھائی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر توقیر مدنی صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء آپس میں بیٹھے ہیں. میں پتر آپ کو نہیں بتانے آیا کہ ہم بڑا بولنا ہے، بڑی تقریر آنا ہے. ہم تو دکھ لے کے آئے ہیں آپ کے پاس. پتر ان محفلوں کا حاصل کیا ہے؟ تم دسو تو صحیح نہیں، کیا ہے ان محفلوں کا حاصل؟ کیوں ہم دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں؟ گڑبڑ کدھر ہے؟ اللہ کا نام بڑا شان والا، نبی علیہ السلام کا نام بڑا شان والا، ذکر صحابہ کی بڑی برکت ہے، ذکر اہل بیت اطہار کی بڑی برکت ہے. جہاں اللہ کے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو وہاں رحمتیں اترتی ہیں. لیکن کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ کوئی بتاؤ، کوئی ریزن تو بتاؤ مجھے. اتنی محفلیں کر کے کیوں آج تک گلاس سے سنگلی نہیں اتری؟ ان کے پاس کوئی محفل نہیں ہے. حضرت وہ نہ سمجھے کہ وہ عیسائی ہیں، وہ الحاد کے گڑھوں میں گر چکے ہیں. حضرت وہ نہیں مانتے خدا کو بھی، وہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے. کوئی ان کے پاس بخاری، کوئی مسلم، کوئی نسائی، کوئی ترمذی، کوئی کیمیاء سعادت، کوئی مکاشفۃ القلوب ان کے پاس نہیں ہے. وہ نہیں غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، وہاں نہیں غوث اعظم کی باتیں ہوتی ہیں.
لیکن وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکان چل رہی ہے. میں آج تک حضرت مسجد میں ہی بھی آؤں نئی جوتی پہن کے تو حضرت جاتے ہو خیال ہوتا ہے پتہ نہیں جوتی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. کیوں ہم آج تک اس سے نہیں نکل سکتے؟ اتنی محفلیں ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ ہے, سیرت النبی کانفرنس ہے, تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے, 11ویں شریف ہے, کل ہے, 10واں ہے, چالیہ ہے, یوم سیدنا صدیق اکبر ہے, یوم سیدنا عثمان غنی ہے, یوم سیدنا عمر فاروق ہے, یوم مولا مشکل کجا ہے. اتنا سارا کچھ کر کے کیوں پیچھے ہیں حضرت؟ اور یہ میں نہیں پوچھ رہا, اقبال نے لکھا تھا. اقبال کہتا ہے یہ ذکر نہیں شبی یہ مراقبے یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ محفل ہمیں دے ہی کچھ نہیں رہی تو محفل ٹھیک ہے, گڑبڑ کوئی ہم اس لیے حضرت. اور گڑبڑ حضرت جو مجھے سمجھ آئی ہے 5-6 سالوں میں, سمجھ تو خیر ابھی بھی کوئی نہیں. ایک تو حضرت یہ بھی ہے کہ ہمارے اسٹیج بھی اپنا کام کرنے میں ناکام ہوئی ہے. تربیتی حوالے سے قرآن تو ایسے ہی غائب ہے ہماری اسٹیجوں سے. ابتدا میں بس ایک تلاوت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد قرآن شریف غائب, 10 نعت 8 نعت. مجھے حضرت کوئی نہیں, میرے لوگ شبھی بڑا ہوا ہے, مجھے کیا کرے, لیکن قرآن کی طرح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہماری محفلوں سے قرآن غائب ہے, ہماری محفلوں سے قرآن ہے. اس لیے کیونکہ وقت ہو گیا, میں نے آگے جا کے جگہ اور بھی اپنی حاضری پیش کر اپنے اندر سے اپنے اندر بھی سمجھے, اپنے اندر بھی اٹھو پتر کچھ کریے. ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں, ہم بڑے اٹھو محنت کریے. 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی پتر نماز بغیر کچھ نہیں. یہ تو بس چپ پڑھ لے گی سارے نے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سلطان باہو ایک کیا کہہ رہے ہیں, جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا. پتر یہ تو حجاب ہے نا, جانتے ہیں داتا صاحب بغیر نماز پڑھے, تجھے کیا پتا محمد رسول کیا کہہ رہے ہیں. پکی بات ہے وہ کہتے ہوں گے, وہ کیا لینے آ گئے تھے. اگر تو 5 وقت میرے اللہ کے بلائے نہیں جا سکتا تو میرے کو لوگ ہی لین آ گئے. جا شکل قوم کر کے جا کے جس مفتی نے بحث کرنی ہے کر لے, اس موضوع پہ مجھ سے کوئی محقق ہے, کسی نے کرنی ہے تو کر لے مجھ سے. جب حضرت ہم نماز پڑھتے کوئی نہیں, ہم سلطان بہو جناب بس ہے کہ توڑ کے کیا حضرت سلطان بہو کی روح مبارکہ کے اپنے مزار میں گزرتی ہوگی. وہ کیسے بے شرم ہے, ان کے محلے میں اللہ کا گھر ہے, اتنے جاتے کوئی نہیں, میرے کل آگے نے بس ہے. کیا بابا صاحب کہتے ہوں گے اپنے مزار میں. فجر میں اللہ نے بلایا گیا کوئی نہیں, زہر میں اللہ نے بلایا گیا کوئی نہیں, عصر میں اللہ نے بلایا گیا کوئی نہیں, مغرب میں اللہ نے بلایا گیا کوئی نہیں, شام میں اللہ نے بلایا آ گیا بس لے کے میرے کو. مجھے کیا سمجھتے ہو, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور فرید یہی پیغام لے کے ادھر آیا تھا کہ اللہ, داتا صاحب کا یہی پیغام ہے اللہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کا یہی پیغام ہے اللہ, حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام ہے اللہ. اگر اللہ نہیں تو پھر تیرا سڑا کی واسطہ بس. اور ہم یہی کر رہے ہیں, نماز پڑھتے کوئی بس رہ کے جناب داتا صاحب چلتے ہیں. تیرا داتا صاحب سے کیا تعلق, تو کیا کہے گا داتا صاحب کو جا کے, داتا صاحب نماز کوئی نہیں پڑھی تو میں آ گیا جی تاڑے کو. برزخی معاملات ہیں. ہم نے تو اللہ معاف فرمائے, ایسے ایسی بھی بزرگوں سے باتیں سنی, ہم تو فتنے کے ڈر سے بولتے نہیں. بڑے بڑے میں نے بزرگوں سے کہا نہیں مزار میں صاحب مزار ہی کوئی نہیں, مزار میں صاحب مزار ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو نا بیٹا, میں نماز ہی نہیں پڑھتا. کیا غوث اعظم اور داتا صاحب وقو وقت ہے, کیا سلطان باہو اور بابا صاحب وقو وقت ہے. جو بات ان کی ہے وہی بات ان کی ہے, کیونکہ ان سب کو بات آج مدینہ پاک سے رہی ہے. سب کو بات آئی تو فرمایا جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا بھی کوئی نہ, جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے. پھر کیڑی بچہ پیچھے گیا. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی نماز پوری کریے یار. 5 وقت کی نماز, اور جہاں سے میں چلا تھا میں اتنے بس کر رہا ہوں. اللہ ذکر
اور درود پاک. لیکن اس طرح کے دل تک میں بس آخری گل کو چلے تھوڑی محنت کر. جس دن تیرا درود شریف تیرے دل تک جانا شروع ہو گیا نا پھر دو کام ہوں گے. اب تیرے نصیب دونوں میں سے تیرے حصے میں کون ساتھ ہے؟ پہلا کیا ہوگا؟ یہاں دل ہی مدینہ پاک. آدم چشتی کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف اتباع. کہتے ہیں یا ریاض الجنہ شریف میں ہوگا یا صحاب صفحہ پہ ہوگا یا بابو سلام پہ ہوگا یا بابو شبلی پہ یا سنہری جالیوں کے سامنے محبوب کے دربار میں حاضر درود و سلام عرض کر رہا. پتر کو لطیفے لکھے ہمارے بڑوں میں. یہ کچھ سٹوریاں کہانیاں نہیں، یہ حوال تھے ان کے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا تھی ان پہ. جسم سیالکوٹ دل. لیکن تب جب تیرا درود پاک تیرے دل تک جانا شروع ہوگا، کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. تیرے دوسرا کام وہ دن بھی سونا تیرا دل ہی مدینہ پاک. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. رب لکھوا ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ کر کے مدینہ جن کا دیار ہے. یہاں دل ہی مدینہ پاک بڑھے گا. امت دے کر تھوڑی ساری اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. ہمت کر تھوڑو بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. میں اسپیشلی نوجوان پتر اپنا حال دیکھ کے نا میں اکثر خود سے سوال کرتا ہوں. تو کسی نے کر کے اٹھ کھانے میں خود کو پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں مولوی سلیمان وہ کیا واقعی ہم وہ ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا؟ پتر تم نے کمے نہیں، تم نے کھٹے نہیں، تم نے غلے نہیں، بنا دیے گئے. کمے نے کھٹے نہیں مانگتا کسی سے کوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو تورات میں بڑی تمہاری توصیف تھی، تمہاری شان لکھی تھی تورات میں. محمدیوں کو اللہ یہ کچھ عطا فرمائیں گے. تمہیں کمے نہیں مانگتا کسی سے کبھی کوئی. تمہیں خود نہیں پتا تمہیں اللہ نے کیا کیا دے رکھا ہے. بار بار مانگا حضرت، بار بار مانگا، ہر بار یہی جواب آیا نہیں یہ امت احمد نبی کے لیے خاص. تو لکھا پھر آخر پہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کی رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. تم نکمے نہیں تھے بیٹا، بنا دیے. اب دیکھو نا میں اکثر کہتا ہوں حضرت جس قوم نے ماشاءاللہ ڈاکٹر توقیر مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کی کتابیں نکال کے دیکھو. جو قوم پوئم کیا پڑھ رہی ہے، نظم کیا پڑھ رہی ہے، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناپ چا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آ گیا. قومیں فیل کی جاتی ہیں. جس قوم نے پوئم چوہے والی پڑھنی ہے تو اس قوم نے کرنا کی ہے. جس قوم نے پوئم چوہے والی پڑھنی ہے اس قوم نے کیا کرنا ہے. جس قوم کو پڑھائے یہ گیا وہ ٹوٹ بٹوٹ کے دو کوئی لودے پٹھے ہو 2 چھڑ کے 200 چھڑ کے 2000 ہوں. میرے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں تم؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے پڑھا رہے ہو. میرے بچوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواروں کے بارے میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ تم نے ٹوٹ بٹوٹ کے ککڑوں پہ نظم لکھ دی. تم سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواروں پہ کوئی نظم نہیں لکھی گئی. لیکن ان کو پتا تھا جنہوں نے امیر حمزہ پاک دیا 2 تلواراں دے نظم پڑھائی نا سڑیاں ٹنگاں گھڑیاں کر جائیں. جنہوں نے ککڑ پڑھاؤ، توڑ پڑاؤ ہے. یہ نظم ہے. اور پوائنٹ کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. میں پوچھتا ہوں حضرت یہ ساری قوم تو ستی پڑی ہے حضرت، کون ہے ہمٹی ڈمٹی حضرت؟ کیا ہے ہمٹی ڈمٹی کی تاریخ حضرت؟ کوئی حکیم تھا، کوئی فلسفی تھا، کوئی محقق تھا، کوئی ماہر نجوم تھا، کوئی کیمیا دان تھا، کوئی صوفی تھا، کوئی فلسفی تھا، کوئی شاعر تھا؟ کون ہے ہمٹی ڈمٹی جو میرے بچوں کو پڑھا رہے تم ہمٹی ڈمٹی؟ کیا میرے 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک نام ایسا نہیں جو میرے بچوں کو بطور پوائنٹ پڑھایا جاتا؟ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر
اور میرے قیمت الحی رحمت اللہ تعالیٰ پہ بچ کر اور تیریاں کتاباں اور تیریاں کاساں مک جانیاں ساڑھے نہ نہیں مکڑی کیا ہے لیکن کیا ہے کوئی twinkle twinkle little star how you but you wonder حضرت لٹل سٹار پڑھا شاہی ساڑھے بڑے سٹار حضرت مولا علی نہیں پڑھائے گئے لکھتے نا حضرت پوئم ذوالفقار بھی ہیں وہ چوتھی یا پنجویں کلاس میرا منڈا وہ پوئم پڑھتا پھر ذکر علی نے حضرت اس میں وہ غیرت پیدا کرنی تھی بہیا بہیا لیکن کیا ہے دکھ ہے میرے بچوں کو جعفر طیار نہیں پڑھائے گئے میرے بچوں کو خالد بن ولید نہیں پڑھائے گئے میرے بچوں کو ابو عبیدہ بن جراح نہیں پڑھائے میرے بچوں کو عمار بن یاسر نہیں پڑھائے گئے میرے بچوں کو عبداللہ بن رواحہ نہیں پڑھائے گئے میرے بچوں کو زید بن حارث نہیں پڑھائے گئے اس لیے اتر جتو شروع کو تھے اپنے اندر لائیے چلیے اپنے اندر زندگی لائیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور آج اللہ نے سے وعدہ کرنے کے شاہ کے پیار کرنی چاہیے میں وعدہ نہیں کرواتا میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا لیکن آج جانا انتصار آنا عدد ہے کہ اپنے ماں باپ کا لوگ کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو نا آپ کے اندر اجاگر ہو جائے پھر اہل بیت خان کی پاکیزگی اتر آئے گی آپ کے اندر پھر مولانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے صدیقیت آ جائے بات یہی ہے کہ آج وعدہ کر لیں یہ معافل پاک ہمارا احتساب ہو کبھی کسی کی نماز نہ چھوڑے اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وسلم وسلم جز اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہلہو یا مفتیح الارواح یا مصفیق الاسواق یا مقلب القلوب والابصار یا المتحیرین یا مفرق المعلومین اغسنی 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 توکلت علیک یا ربی فتو علیک یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ و یا ماسف و یا رزاق و یا فتاح و یا کریم ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی قبریں روشن فرما اللہ ہمارے سینے روشن فرما یا اللہ سلسلہ پہ سلسلہ جتنے بڑے لوگ چلے گئے یا اللہ ان کے صدقے سے افتخار بادشاہ صاحب کے والدین بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے جتنے لوگ جن کے والدین چلے گئے سب کا جائے فرما یا اللہ جن کے زندہ ہیں ان کو تعدیر زندہ رکھ ان کا سایہ بچوں پہ تعدیر قائم اور دائرہ بچوں قدم کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر الخلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یہ آج ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ موقع دو کہ آپ نے بات سمجھی ہے مسجد کا ادب بڑا ضروری ہے علامہ صاحب کو یہاں ملنے بات کرنا مسجد کا ادب نہ چھوڑنا اور یہ بندر نہ جانا بلٹ بازی نہ کرنا یہ راستہ دیا ہمیں پڑھ لو